151। تو اسلم صاحب نے اینک اتار کے یوں کر کے دیکھا وائی 151۔ میں کہ جی 150 پہ چھوڑ کے آ رہا ہوں، ایک ترقی پسند ہوں اس لیے ترقی رکی ہوئی ہے، آپ 151 دے دیں میں سمجھوں گا میں نے ترقی کی۔ تو یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو 500 روپے 540 روپے سے سٹارٹ کریں گے، تو آپ کو منظور ہے؟ میرے استاد تھے ریڈیو میں مصطفیٰ علی حمدانی مرحوم، اللہ جنت نصیب کرے۔ انہوں نے پہلے دن مجھے کہا کہ دیکھ تو جوان آدمی ہے، یہ سامنے یہ جو آلہ پڑا ہے یہ تیری محبوبہ ہے، تو نے پیار سے اس سے بات کرنی ہے، اس کو ناراض نہیں کرنا اور اس سے بدتمیزی بھی نہیں کرنی ورنہ عمر بھر کو رسوا ہو جائے گا۔ بہرحال بہت سی یادیں ہماری اس چھوٹی سی عمارت کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ بڑی قیمتی یادیں ہیں۔ زمانہ کس قدر پامال کر دیتا ہے انسان کو، ہمارے دور کے محبوب پہچانے نہیں جاتے۔ میں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر تقریباً ہر روز پلے بھی کیا ہے، خبریں بھی پڑھتا تھا، ڈرامہ بھی کرتا تھا، لیکن سب ہوا کا رزق ہو جاتا تھا، ریکارڈنگ فیسلٹیز نہیں تھی۔ پاکستان میں رنگین ٹیلی ویژن کی نشریات کب شروع ہوئی؟ نومبر 64۔ پاکستان میں رنگین ٹیلی ویژن کی نشریات 1976 سے شروع ہوئی جی۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنا ایک ڈرامہ ختم کیا، میں ابھی میک اپ اتار رہا تھا تو شباب کرانوی صاحب کا فون آیا، دوسرے دن انہوں نے گاڑی بھیجی، جب میں واپس ٹی وی آیا تو میرے پاس انسانیت کا کانٹریکٹ تھا۔ مجھ سے یہ راز آج تک کیوں چھپایا گیا؟ مجھے معاف کر دینا نور، مجھے آج ہی معلوم ہوا ہے کہ میں کینسر کا مریض ہوں۔ مجھے سرتاج نہ کہو، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں کینسر کا مریض ہوں تو میں کبھی دلہن بنا کر تمہارا ہاتھ نہ پکڑتا۔ میں کوی اور طفیل نیازی ایک پروگرام میں ہم اکٹھے ہوئے تو وہاں میں نے یہ شعر پڑھا اور کیمرے کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ ہم تین ابھی کھڑے ہیں، اتار لو انہیں دل میں کہ پھر نہ دیکھو گے، یہ صورتیں جو ہیں اب جلوہ بار ہم نفس ہو گئے۔ یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے، اس